سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده کہ من میں آیا وہ منبر پر بیٹھ گیا، اور ایج بھی کم، اس ایج میں انسان کی تربیت بھی نہیں ہوتی، اور لہذا اس مال کو وہ غلط راستے میں اور ریاکاری میں استعمال کرتا ہے۔ اب کیونکہ تربیت نہیں ہے تو جس طرح آج کے زمانے کے دنیا دار لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھاتے ہیں، میرا گھر، میری گاڑیاں، تو اب جوانی میں 17 سال میں اتنا پیسہ آ گیا کروڑ پتی بن گئے، 20 سال میں اتنا پیسہ آیا کروڑ پتی بن گئے۔ تو لہٰذا یہ بچے کس میں جاتے ہیں؟ انہی سیلفیوں میں، کوئی گاڑیاں دکھا رہا ہے۔ میں نے پنجاب کے ذاکر کو دیکھا، تقریباً 7 گاڑیاں اس نے کھڑی کی ہوئی، قیمت تقریباً 6-7 کروڑ ان کی گاڑیوں کی قیمت، اتنا بڑا گھر دکھا رہا ہے، اور نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ مولا حسین کا فضل و کرم ہے۔ یہ تربیت امام حسین ہے کہ تم اپنا مال لوگوں کو دکھاؤ؟ یہ تربیت امام حسین ہے کہ لوگوں کو دکھاؤ میرے پاس اتنا ہے؟ قطعاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روش نہیں تھی۔ اہل بیت کی روش یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، جو ضرورتیں ہیں ضرورتوں کو پورا کرو، جو بچ جائے وہ ہمارے غریب شیعوں پہ کیا کرو؟ خرچ کرو۔ ایک تو ممبر کے لیے نہ کوئی قید ہے نہ کوئی بند ہے۔ من میں آیا وہ ممبر پر بیٹھ گیا، اور ایج بھی کم، اس ایج میں انسان کی تربیت بھی نہیں ہوتی، اور لہذا اس مال کو وہ غلط راستے میں اور ریاکاری میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر مجالس بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ قوم اگر خمس کی پابند ہو جائے کہ آدھا خمس سہم سادات ہے، کہ اگر قوم خمس کی پابند ہو جائے، پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کوئی غریب سید نہیں ہونا چاہیے، اور آدھا جو خمس کا حصہ ہے وہ مساجد پہ لگتا ہے، مدارس پہ لگتا ہے، دینی تعلیمات پہ لگتا ہے، مطلب آدھا حصہ سادات کی غربت مٹائے گا کہ اس سے احترام سادات، کرامت سادات، کہ کوئی سید غریب نہ ہو۔ آدھا حصہ جو ہے شیعہ غریب آبادی پہ لگے گا، کہ مطلب کوئی شیعہ غریب بھی نہ ہو، کوئی شیعہ بیمار ہو جائے ہاسپٹل کے پیسے نہیں، اسی سے بنے گا۔ آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی، آپ کے مدارس آباد ہوں گے۔ آج کوئی بھی مولانا مدرسہ کھولتا ہے، مدرسے چلانے کے لیے پریشان ہے کہ مولانا 10 بچے مدرسے میں ہیں، ان کا خرچہ ہم کیسے چلائیں؟ یہ وہ سسٹم تھا جو اہل بیت دے کر گئے کہ جب تک ولایت کے ساتھ ذکر زکوٰۃ ہے، آپ کی نیٹ ورک آف ولایت تبھی چل سکتا ہے جب آپ کا اکنومیکل سسٹم کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ امام خمینی نے جب ایران میں انقلاب لایا، خبردار کیا حوزہ علمیہ کو کہ کبھی بھی حکومت سے پیسے نہ لینا، کیونکہ جو حوزہ حکومت سے پیسہ لیتا ہے وہ حکومت کی تعریف کرے گا، کبھی اس حکومت پہ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کرے گا، کہ ہمیشہ حوزے معصومین کے زمانے سے آج تک آزاد رہے۔ لوگوں نے اپنی جیب سے خمس دیا، اور اسی خمس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ حوزہ علمیہ کا سلسلہ چلا۔ تو نسلوں کو اگر اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں معصومین کی تعلیمات پہ پابند ہونا ہوگا۔ آج اتنا پروپیگنڈا آپ کے اجتہاد کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے عراق میں دیکھ لیا کہ عراق کو کبھی تباہ نہ کر سکے۔ آپ مت سوچئے کہ امریکہ عراق میں آیا تھا کہ پلیٹ میں رکھ کے عراق شیعوں کو دے دے، اور آپ 25 ملین شیعہ جائیں اور 40 امام حسینی کو منائیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم یمن میں جائیں گے اور پلیٹ میں رکھ کے زیدی شیعہ کو یمن دے دیں گے۔ ان کی پلاننگز کچھ اور تھی۔ تبھی امام زمانہ کی وہ دعا ہے کہ اے خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے، جو دشمن پلاننگ کرتا ہے وہ اور ہے، جو خدا پلان کرتا ہے وہ اور ہے۔